بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ آج ہمارا یونٹ نمبر 1 سائنس اینڈ سائنٹیفک میتھڈس کا چوتھا لیکچر ہے۔ ہمارے آج کے ٹاپک ہیں ویلوسٹی اینڈ ایکسلریشن۔ ویلوسٹی کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہم اپنے پچھلے لیکچر پر ایک نظر ڈالیں گے تاکہ آپ ویلوسٹی کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں اسپیڈ کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اسپیڈ ایک خاص وقت میں طے کردہ فاصلے کو کہتے ہیں، اور سمپلی اسپیڈ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی آبجیکٹ کتنی رفتار سے حرکت کر رہا ہے۔ اگر ہمیں کسی بھی موونگ آبجیکٹ کی اسپیڈ اور ٹائم معلوم ہو تو ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس آبجیکٹ نے کتنا ڈسٹینس کور کیا۔ فار ایگزامپل، if a car is moving with the speed of 50 meter per second, then how much distance will the car cover in 1 minute؟ یعنی اگر ایک کار 50 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار کے ساتھ حرکت کرے تو وہ 1 منٹ میں کتنا فاصلہ طے کرے گی۔ یہ معلوم کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے ڈیٹا بنائیں گے۔ ڈیٹا میں ہمارے پاس اسپیڈ ہے جو کہ ہے 50 میٹر پر سیکنڈ، ٹائم ہے جو کہ ہے 1 منٹ۔ یہاں ہم 1 منٹ کو سیکنڈز میں کنورٹ کریں گے جو کہ بنتے ہیں 60 سیکنڈ، کیونکہ ہمارے پاس اسپیڈ کا یونٹ میٹر پر سیکنڈ ہے، اس وجہ سے ہم ٹائم کو سیکنڈز میں کنورٹ کریں گے، جبکہ یہاں پر ڈسٹینس ہمیں معلوم کرنا ہے۔ اس کے ڈیٹا کے بعد ہمارے پاس اسپیڈ کا فارمولا ہے۔ اسپیڈ کے فارمولے کو ہم ماڈیفائی کریں گے، اس کے بعد اس میں ان کی ویلیوز پٹ اپ کریں گے اور اس کے بعد اس کو سالو کر لیں گے تو ہمارا آنسر آئے گا 3000 میٹر۔ یعنی اگر ایک کار 50 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار کے ساتھ حرکت کرے تو وہ 1 منٹ میں 3000 میٹر کا فاصلہ طے کرے گی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ 3000 میٹر کا فاصلہ کس ڈائریکشن میں طے کیا گیا؟ بالکل نہیں، کیونکہ اسپیڈ ہمیں صرف یہ بتاتی ہے کہ کتنا فاصلہ کتنے وقت میں طے کیا گیا۔ اسپیڈ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ یہ فاصلہ کس ڈائریکشن میں طے کیا گیا۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک کار ایسٹ کی طرف 50 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار کے ساتھ حرکت کر رہی ہے تو وہ 1 منٹ میں کتنا فاصلہ طے کرے گی، تو آپ ایزیلی بتا سکتے ہیں کہ کار 3000 میٹر کا ڈسٹینس ایسٹ کی طرف طے کر رہی ہے۔ یہاں ہمیں کار کی اسپیڈ کے ساتھ ساتھ اس کی ڈائریکشن بھی بتائی گئی ہے۔ جب ہمیں کسی بھی موونگ آبجیکٹ کی اسپیڈ کے ساتھ اس کی ڈائریکشن بھی بتائی جاتی ہے تو پھر ہم اسے اسپیڈ نہیں کہیں گے، بلکہ یہ ایک الگ فزیکل کوانٹٹی ہے جسے ویلوسٹی کہتے ہیں، اور اسے ہم انگلش کے چھوٹے الفابیٹ V سے ظاہر کرتے ہیں۔ By definition, velocity is the rate of change of distance with time in a particular direction۔ یعنی ایک خاص ڈائریکشن میں وقت کے ساتھ طے کیے گئے فاصلے کو ویلوسٹی کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ویلوسٹی از اکول ڈسٹینس اوور ٹائم۔ ویلوسٹی کا ایسا یونٹ میٹر پر سیکنڈ ہے۔ میٹر پر سیکنڈ سے بڑا یونٹ کلومیٹر پر آور ہے۔ آخر میں ہم ویلوسٹی اور اسپیڈ کو آپس میں کمپیئر کریں گے تاکہ آپ اچھے سے جان سکیں کہ ویلوسٹی اور اسپیڈ کے درمیان کیا فرق ہے۔ ویلوسٹی اور اسپیڈ کو اگر ہم کمپیئر کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ دونوں کی ڈیفینیشن بھی ایک جیسی ہے، دونوں کا فارمولا بھی ایک جیسا ہے اور دونوں کا یونٹ بھی ایک جیسا ہے۔ جب دونوں میں یہ تمام چیزیں کامن ہیں تو ان میں فرق کیا ہے؟ ویلوسٹی اور اسپیڈ میں جو واحد فرق ہے وہ یہ ہے کہ ویلوسٹی ہمیں میگنیٹیوڈ کے ساتھ ڈائریکشن بھی بتاتی ہے، اسی لیے ہم ویلوسٹی کو ویکٹر کوانٹٹی کہتے ہیں، جبکہ اسپیڈ ہمیں صرف میگنیٹیوڈ بتاتی ہے، کسی بھی آبجیکٹ کی ڈائریکشن نہیں بتاتی، اس لیے ہم اسپیڈ کو اسکیلر کوانٹٹی کہتے ہیں۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے ایکسلریشن۔ ایکسلریشن ایک اور فزیکل کوانٹٹی ہے جس کا تعلق موونگ آبجیکٹ سے ہے۔ ایکسلریشن کو سمجھنے کے لیے فرض کریں کہ ایک کار 50 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے ایک اسٹریٹ لائن میں موو کر رہی ہے۔ اب اس تمام موومنٹ کے دوران اس کار کی نہ تو اسپیڈ چینج ہوئی اور نہ ہی کار نے اپنی ڈائریکشن چینج کی، یعنی کہ اسپیڈ اور ڈائریکشن ایک ہی جیسی رہی۔ چونکہ اسپیڈ اور ڈائریکشن دونوں تبدیل نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کار کی ویلوسٹی شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی رہی، ویلوسٹی چینج نہیں ہوئی، تو ایسی ویلوسٹی کو ہم کانسٹنٹ ویلوسٹی کہیں گے۔ لیکن اگر موومنٹ کے دوران گاڑی کی اسپیڈ یا ڈائریکشن دونوں میں سے کسی ایک میں بھی چینج آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کار کی ویلوسٹی کانسٹنٹ نہیں ہے، کار کی ویلوسٹی چینج ہو رہی ہے۔ کسی بھی موونگ آبجیکٹ کی ویلوسٹی میں وقت کے ساتھ ہونے والی اس تبدیلی کو ہم ایکسلریشن کہتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک کار جب اپنی موومنٹ اسٹارٹ کرتی ہے تو اس کی ویلوسٹی 0 کلومیٹر پر آور ہے اور 5 سیکنڈ بعد اس کی ویلوسٹی 20 کلومیٹر پر آور ہو جاتی ہے۔
اب یہاں پر کار کی ویلوسٹی 0 سے 20 کلومیٹر پر آور پر چینج ہو گئی ہے 5 سیکنڈ میں. تو ایسی سچویشن میں ہم کہیں گے کہ ایکسیلریشن ایگزسٹ کر رہا ہے کیونکہ ویلوسٹی چینج ہو رہی ہے اور ہم کہیں گے کہ کار ایکسیلریٹ کر رہی ہے. Now let's see this example. اس ایگزامپل میں ایک کار 30 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے اور آگے بڑھتے ہوئے وہ ایک ٹرن لیتی ہے اور پھر 30 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے ہی مزید آگے جاتی ہے. اب اس تمام موومنٹ کے دوران گاڑی کی اسپیڈ کانسٹنٹ تھی، یعنی کہ گاڑی کی اسپیڈ چینج نہیں ہو رہی. تو کیا یہاں بھی ایکسیلریشن ایگزسٹ کرے گا؟ جی بالکل، یہاں بھی ایکسیلریشن ایگزسٹ کرے گا کیونکہ گاڑی نے یہاں پر ایک ٹرن لیا اور ٹرن لیتے ہوئے گاڑی کی ڈائریکشن چینج ہوئی. گاڑی کی ڈائریکشن چینج ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی کی ویلوسٹی میں چینج آیا، اور ویلوسٹی میں چینج کا مطلب ہوتا ہے ایکسیلریشن، یعنی کہ کار میں ایکسیلریشن موجود ہے. اب ہم ایکسیلریشن کو اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ the rate of change of velocity is called acceleration، یعنی کہ وقت کے ساتھ ویلوسٹی میں ہونے والی تبدیلی کو ایکسیلریشن کہتے ہیں. اور دوسرے الفاظ میں A is equal change in velocity over time. ہم نے یہ تو سیکھ لیا کہ ایکسیلریشن کسے کہتے ہیں، لیکن کسی بھی موونگ آبجیکٹ کی ایکسیلریشن کس طرح سے کیلکولیٹ کی جاتی ہے یہ معلوم کرنے کے لیے فرض کریں کہ ایک کار 0 میٹر پر سیکنڈ کی ویلوسٹی سے موو کرنا شروع کرتی ہے اور 5 سیکنڈ بعد اس کی ویلوسٹی 20 میٹر پر سیکنڈ ہو جاتی ہے. یہاں پر شروع میں جو ویلوسٹی یعنی 0 میٹر پر سیکنڈ ہے اس کو وی آئی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں اور انیشیل ویلوسٹی کہتے ہیں، جبکہ آفٹر چینج جو ویلوسٹی ہے اسے فائنل ویلوسٹی کہتے ہیں اور وی ایف سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب شروع سے لے کر آخر تک ویلوسٹی میں جتنا بھی چینج آیا ہے اسے کیلکولیٹ کرنے کے لیے فائنل ویلوسٹی میں سے انیشیل ویلوسٹی کو مائنس کیا جاتا ہے. یہاں پر نیچے سمبلز میں وی کے ساتھ جو ٹرائنگل کی سائن ہے اسے ڈیلٹا کہا جاتا ہے اور یہ کسی بھی کوانٹٹی میں چینج کو ظاہر کرتا ہے. یہاں یہ ڈیلٹا کے سائن ویلوسٹی میں چینج کو ظاہر کر رہا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایکسیلریشن کا فارمولا ہے. ایکسیلریشن کے فارمولے میں ہمارے پاس ڈیلٹا وی اپون ٹی تھا، لیکن یہاں پر ہم نے ڈیلٹا وی کی جگہ وی ایف مائنس وی آئی لکھا تاکہ ہم چینج ان ویلوسٹی کیلکولیٹ کر سکیں. اس کے بعد آپ ان کی ویلیوز پٹ اپ کریں گے. ویلیوز پٹ اپ کرنے کے بعد ہم اس کو سالو کریں گے تو ہمارا آنسر آئے گا 4 میٹر پر سیکنڈ اور 4 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. The SI unit of acceleration is meter per second اور میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.